یوسف انیس ہے جس کا نمبر شمار 6 ہے، 6ویں نمبر پہ اس بچے کا نام ہے یوسف انیس. یہ تقریر کے لیے حاضر ہے. اس پہ شیک پیچھے ایک نمبر پہ آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وحدت لہو ہے رگ رگ میری ماں کی حرارت ہے دل میں. ہم سارا جہاں گرما دیں گے اللہ وحد کے نعروں سے. محترم سامعین اکرام و حکم صاحبان، آج کے اس تعلیمی مجاہدے میں جس عنوان کے تحت نفسائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توحید کی عظمت و فضیلت. حضرات، ابھی میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کا صرف حاصل کیا ہے جس کا ترجمہ ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ حقیقت ہے کہ سارے کائنات کا بس ایک الہ رب ہے. کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ میرے بھائیو، توحید ہے. مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی یہ زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے. لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان اسی کی غلاظتوں میں مبتلا ہو گئے، اسی دن سے مسلمانوں کی زبان کی کہانی شروع ہو گئی. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہے مٹانا ناموں نے سا ہمارا. مگر حقیقت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں. وہ مذہب اسلام جس نے عقیدے توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ صرف کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا. اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ اپنی توحید کو مٹا کر صرف و بدعت کے امیر گڈھے میں دھستے چلے جا رہے ہیں. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ انسان صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے. انسان ربانی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بھلا بتائیے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے. میرے بھائیوں، اس توحید کے عقیدے کی حفاظت کیجیے. نماز میں ہر مسلمان اپنے رب کے سامنے اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے اپنی زندگی میں اللہ سے کیے گئے اس اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے اپنی امید وابستہ کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی اس قیمتی دولت عقیدے توحید کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہماری پیشانی کو مؤثر بنایا ہے، ہم اسے صرف اور صرف اسی کے آگے جھکائیں گے، کسی غیر کے آگے جھکا کر کو ذلیل نہیں کریں گے. علامہ اقبال کے اس شعر سے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. نفس توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نفس توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے وہ اللہ احد کہتے تھے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی عظمت و فضیلت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خصائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توحید کی عظمت و فضیلت. حضرات، ابھی میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کا صرف حاصل کیا ہے جس کا ترجمہ ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ حقیقت ہے کہ سارے کائنات کا بس ایک الہ رب ہے. کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ میرے بھائیو، توحید ہے. مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی یہ زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے. لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان اسی کی غلاظتوں میں مبتلا ہو گئے، اسی دن سے مسلمانوں کی زبان کی کہانی شروع ہو گئی. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہے مٹانا ناموں نے سا ہمارا. مگر حقیقت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں. وہ مذہب اسلام جس نے عقیدے توحید پر اس
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا اسی لیے کیا تھا کہ انسان صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے. انسان ربانی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بھلا بتائیے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے. میرے بھائیوں، اس توحید کے عقیدے کی حفاظت کیجیے. نماز میں ہر مسلمان اپنے رب کے سامنے اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے اپنی زندگی میں اللہ سے کیے گئے اس اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے اپنی امید وابستہ کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی اس قیمتی دولت عقیدے توحید کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہماری پیشانی کو مؤثر بنایا ہے، ہم اسے صرف اور صرف اسی کے آگے جھکائیں گے، کسی غیر کے آگے جھکا کر کو ذلیل نہیں کریں گے. علامہ اقبال کے اس شعر سے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. نفس توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نفس توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے وہ اللہ ہوا کہتے تھے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی عظمت و فضیلت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو کا یہ پروگرام 25 منٹ چلے گا انشاءاللہ. اس سے پہلے میں اعلان پہنچا دوں، ہندی کا پروگرام اس کے بعد ہوگا. اس کے حکم منتخب کیے گئے ماسٹر محمد اللہ صاحب، مولانا عبید اللہ سلفی صاحب اور مولانا فیاض سلفی صاحب. میں نے جن ناموں کا اعلان کیا ہے وہ حضرات سے درمندہ اپیل ہے کہ آپ حضرات اپنی لوازمات سے فارغ ہو کر کے وقت سے پہلے یہاں پہنچیں تاکہ اپنی ذمہ داری میں وقت ادا کر سکیں. پروگرام اردو کا اپنے وقت سے چلتا رہے گا. نام کا اعلان. اس کے بعد جو بچی آئے گی تقریر کے لیے اس کا نام ہے گلفشاں عبد القادر. گلفشاں عبد القادر. 3 منٹ کا وقت ہے، 3 منٹ کے اندر اپنی بات بچے رکھیں. 5ویں نمبر یہ گلفشاں 4تھے نمبر پہ ہے. حکم حضرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله
سوال کیا، اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کیا تمہیں معلوم ہے حق اللہ علی عبادہ، بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ انہیں احکام میں مبتلا نہ کریں۔ مسلم شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ اسے یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا تو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار، جس شخص کی موت اس حالت میں ہوگی اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حالت میں مرے گا وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اب آخر میں دعا ہے، اللہ جب تک زندہ رکھنا، ایمان و اسلام کے ساتھ خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام بھرو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد تقریر کے لیے تشریف لائیں گے عبدالحنان ہدایت اللہ۔ عبدالحنان ہدایت اللہ نمبر شمار میں ان کا نام دوسرے نمبر پہ ہے۔ السلام علیکم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ومعزز حکم صاحبان، دور دراز سے آئے
اس کے بعد جو بچی تقریب کے لیے تشریف لائے گی مسکان بانو ابرار احمد، نمبر شمار میں اس بچی کا نمبر 5 ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور حاضرین مظاہرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت۔ حیرت ہے کہ تعلیم اور ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم اور ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ معزز سامعین کرام، قرآن و حدیث میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے متعلق بہت تاکید آئی ہے۔ دینی تعلیم جہاں نعمت الہی ہے تو یہ رحمت ربانی بھی ہے، جہاں دریائے برکت ہے تو یہ باعث نجات اور سر بلندی ہے۔ اصل علم تو دینی تعلیم ہے، یہی علم انسان کو گمراہی سے ہدایت تک پہنچاتا ہے، تاریکی کی اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت سے روشناس کرتا ہے۔ اسی علم دین سے وابستگی نے قوم مسلم کو ہر محاذ پر کامیاب کیا۔ لہذا دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کی چند باتیں سامعین کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ ہمیں دینی تعلیم کے حصول کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن کریم کے تقریباً 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ اللہ عز و جل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ارحم پر نازل فرمایا، وہ اقرا ہے یعنی پڑھیے۔ اور قرآن کے 6,000 سے بھی زائد آیتوں میں سب سے پہلے جو 5 آیتیں نازل فرمائی گئی ان سے بھی قلم کی اہمیت اور علم دین کی عظمت و فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یہاں اپنے ہی پہلے پیغام علم دین کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ علق کی 5 آیات کے ساتھ نزول قرآن پاک کا آغاز ہوا۔ یہ وحی الہی کی پہلی آیات ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے دینی علم کی اہمیت کے پیش نظر لفظ اقرا کو تکرار کے ساتھ رکھ کر دینی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ پہلی دفعہ اصول علم کے حکم کے ساتھ اپنی خالقیت کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے وجود کا مقصد ہی دینی تعلیم سے واقفیت ہے۔ دوسری دفعہ حکم کے ساتھ اپنی شان کریمی کا تذکرہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اگر مسلمان دنیا و آخرت میں قابل تکریم رہنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے دینی تعلیم حاصل کرو۔ لہذا معلوم ہوا اسلامی تعلیم حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جسے صحیح معنوں میں وابستگی دنیا کی قیادتوں زیادت کا اہل بنا دیتی ہے۔ اسلام نے دینی تعلیم کو مسلمانوں کے لیے حجاری نہیں رکھا بلکہ لازمی قرار دیا ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، شرعی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم دین سے محروم انسان چاہے دنیا کی کیسی اہم اور عظیم شان علوم و فنون کا فاضل اور ماہر ہو، دینی شریعت کی نظر میں وہ جاہل ہی مانا جائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام مسلمان زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم حاصل کریں۔ اللہم علمنا الکتاب وفقہنا فی الدین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد تقریر کے لیے تشریف لائے گی جو بچی زویا ریاض احمد، زویا ریاض احمد، نمبر شمار میں اس بچی کا نمبر 3 ہے، نمبر شمار میں اس بچی کا نمبر 3 ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ آج کے اس
خصوصیات ہے. میں نے اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے سورہ نور کی وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ہر شعبہ زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کی تعلیم دی ہے. اور آپ کی نافرمانی کرنے کی صورت میں ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی میں جو عذابات آ سکتے ہیں, جو آزمائشیں آ سکتی ہیں, ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. وہ لوگ تیرے جو حضور کی مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اسی معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے احادیث کو نظر انداز کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے, رہتی دنیا تک کے لیے, انسانیت کے لیے ہادی رہنما اور رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہر وہ مقام آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر حرف وہ ہے اور آپ کی زبان سے نکلنے والا لفظ قانون ہے. اسی لیے حضرات قرآن دعوت دیتا ہے کہ زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر چلو, اسوہ بنا کر چلو. تمہارے شب و روز, تمہارے فیصلے, تمہاری نصیحتیں, تمہاری کلام و خلا, تمہاری ہدایت, یہ سب کے سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی روشنی میں ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خصوصیات ہیں. ان میں ایک یہ ہے آپ اسوہ کاملہ تھے. اسوہ کاملہ کا مطلب کیا ہے؟ کامل نمونہ. آپ کی ساری زندگی کا کوئی ایسا موقع بتا دو جہاں نبیت کی رہتے کا سرگرشی نہ ہو. آپ کی حیات طیبہ کو پوری طرح اپنانا ہے. کلی کلکم وہی پور محبت تبیونی. اللہ سے سچی محبت ہے تو میری اتباع کرو. کامل اور پوری اتباع کا مطلب کیا ہے؟ معلوم ہے ہمارا عقیدہ ایسا ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. ہماری نماز ایسی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. ہمارا اخلاق ایسا ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. ہمارا مزاج ایسا ہو جیسے محمد نبی کے تھے. اللہ کی قسم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کے دن تک نہ آپ سے شان دکھایا اور نہ کبھی دیکھے گا. ہر شعبہ زندگی میں آئینہ بنا لو سیرت محمدی کو. ہر کام میں زندگی کے آئیڈیل بنا لو محمد رسول اللہ کو. کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد, کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. لہذا میرے تقریر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم بھی اتباع سنت پر چل کر کامیابی و کامیابی حاصل کریں اور اسی میں اصل کامیابی ہے. محبت بھی نامکمل ہے, عقیدت نامکمل ہے. محبت بھی نامکمل ہے, عقیدت نامکمل ہے. نو خلق محمد تو اطاعت نامکمل ہے. نہ جس میں کچھ رسول اللہ کی طاعت کا جذبہ ہو, نہ جس میں کچھ رسول اللہ کی طاعت کا جذبہ ہو, وہ حکمت نامکمل ہے, حکومت نامکمل ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق دے اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق دے. اے اللہ میرے دین کو سنوار دے جس میں ہم سب کی پوری بچاؤ ہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد تقریر کے لیے تشریف لائیں گے ساحل افروز اکبر علی. ساحل افروز اکبر علی نمبر شمار میں یہ پہلے نمبر پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد.
نشستہ کرنے والے مہمانان اعزاز اور میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس تعلیمی مظاہرہ کے بدل میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اتباع سنت کی راہ نجات ہے۔ محترم سامعین اکرام، دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت سے انحراف کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ آپ کے وفات کے بعد بھی قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فرض قرار دی گئی ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بڑی عام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا انکار کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ گویا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہے، یعنی اطاعت ہو تو ایمان بھی ہے، اطاعت نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآنی آیات و حدیث شریفہ کے مطالعے کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں تھی۔ دین میں اتباع سنت کی حیثیت کسی بڑی مسئلہ کی سے نہیں بلکہ بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اتباع سنت کی دعوت کو چند عبادات کے مسائل تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ یہ دعوت ساری زندگی پر پوری ہونی چاہیے۔ جس طرح عبادات نماز روزہ حج وغیرہ میں اتباع سنت مطلوب ہے اسی طرح اخلاق و کردار کاروبار حقوق العباد دیگر معاملات میں بھی اتباع سنت مطلوب ہے۔ گویا اپنی پوری زندگی میں کوئی انفرادی ہو یا اجتماعی مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر دینی بچوں کے ساتھ ہو یا دوست و احباب کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ سنت کی پیروی مطلوب ہے کیونکہ ہمارے لیے اتباع سنت میں ہی راہ نجات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اتباع سنت کی دعوت کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں اپنی بات کو شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیع اللہ کا